سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وحق القرطبي قولا أنها للتخيير، أي مثلا لهذا وهذا وهذا، مثل جالس الحسن ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولا آخر: إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب، كقول القائل: أكلت خبزا أو تمرا، وهو يعلم أيهما أكل. وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل: كل حلوا أو حامدا، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة، منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے بارے میں کہ اتنی آیات، معجزات، علامات دیکھنے کے بعد کہ پے در پے تمہیں اللہ نے معجزات دکھائے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد تم پر کسی تخویف نے، کسی ترہیب نے، کسی انذار نے، کسی تبشیر نے کوئی بھی اثر نہ کیا اور تم اسی طرح اپنی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے گئے. تو اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کے ان آیات کے دیکھنے کے بعد، انکار کے بعد، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے، اور ان کی سختی کا یہ عالم ہوا کہ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یا تو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے بیان فرمایا کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی لیکن پانی رستا رہتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی بھی نہیں رستا، نہریں بھی جاری نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی خشیت سے وہ اپنے پہاڑوں کی بلندیوں سے گر کے زمین پہ آ جاتے ہیں. یعنی پہاڑوں میں اور پتھروں کے اندر بھی اتنی لینت اور اتنی نرمی اور اتنا ادراک موجود ہے، لیکن تم پر تو پتھروں کے برابر بھی نہیں، تم تو ان سے بھی سخت ہو. اور ویسے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ جو اس کی سب سے بڑی فرمانبردار مخلوق ملائکہ ہے، ان کو بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا، یعنی آدم کو مسجود الملائکہ بنایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے خلافت فی الارض کے لیے آدم اور اولاد آدم کو منتخب فرمایا، یعنی زمین کی خلافت کے لیے فرشتوں کو منتخب نہیں فرمایا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ انسان کا کتنا بڑا مقام ہے،
کیونکہ مخلوقات تو تین ہی تھیں، یا فرشتے تھے یا جن تھے یا انسان تھے۔ پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، سب ولد آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے انسان یعنی اتنا بڑا مرتبے والی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ وہاں حرف تحقیق کے لیے ہے اور لام قسم کے لیے ہے۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ ہمیں قسم ہے، تحقیق پکی بات ہے کہ ہم نے انسان کو ایک بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ تقویم حیت پہ پیدا فرمایا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب بڑا آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کی غلطی بھی بڑی ہوتی۔ یعنی بطور مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم لوگ جب 2 ضرب 2 4 کہا کرتے تھے اور حساب ہم لوگ جو ہے اپنے قلم سے اور تختیوں سے اور ہندسوں سے اور ضرب تقسیم سے کرتے تھے تو غلطیاں بھی ہمارے حدود کی تھیں، لیکن جب کمپیوٹرائز نظام آ گیا، اب جب وہ غلطی کرے گا تو وہ غلطی پھر اسی کے مطابق ہوگی۔ وہاں اگر ایک ہندسے پر بھی آپ کا ہاتھ اگر غلط ٹچ کر گیا تو بس آپ سمجھیں گے پھر یعنی اربوں کا چکر ہو گیا، پھر وہاں سینکڑوں کا اور روپوں کا حساب نہیں بگڑے گا۔ تو اس لیے انسان جب یعنی انسان بننے پہ آیا تو مسجود الملائکہ بن گیا۔ انسان جب اپنے مقام انسانیت اور مقام عبودیت پہ پورا اترا تو 1,24,000 نبی اور رسول ان میں آئے، اور انسان جب اپنی انسانیت کے معراج کو پہنچا تو وہ محمد عربی کی شکل میں سامنے آیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جب انسان گر گیا تو پھر وہ جب گرتا ہے نا جی ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کے گرنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، پھر اس کو پہلی زمین پر بھی جگہ نہیں ملتی، دوسری پر بھی نہیں، تیسری پر بھی نہیں، چوتھی پر بھی نہیں، اسفل سافلین۔ پھر جب وہ گرتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ان الابرار لفی علیین، وہ اب جب اوپر جاتا ہے تو علیین کو چھوتا ہے، اور جب نیچے جاتا ہے تو پھر سجین اور اسفل سافلین پہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیات میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے بنو اسرائیل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل پھر اتنے سخت ہو گئے، تم اتنے سخت دل ثابت ہوئے کہ پتھروں کی سختی بھی تمہارے دلوں کے سامنے پھر کچھ نہیں۔ تو اس لیے انسان کو سبق دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے واقعات قرآن میں ذکر فرما کے غافل بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور جگاتے ہیں کہ کہیں تم بھی ایسے نہ بن جانا بنو اسرائیل کی طرح کہ میرے پاک نبی کے معجزات دیکھو، آیات دیکھو، بینات دیکھو، دلائل دیکھو، اور پھر تم لگو اعتراض کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمان میں پھر اگر اور مگر اور چونکے اور چنانچے نکالنے کے لیے۔ جیسے کہ بنو اسرائیل کو حکم ملا بھی ایک گائے ذبح کر دو، بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں جناب، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، قد کیسا ہو، بے عین ہی کہیں تم بھی ایسا نہ کر بیٹھنا۔ اور آج اللہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر امت ہے، جو تمام میں سے افضل امت ہے، آج بے عین ہی اللہ نہ کرے انہی مقامات پہ پہنچی ہوئی ہے جہاں سابقہ تھی۔ جیسے وہ اللہ کے قانون میں حجتیں نکالتے تھے، آج بھی جب لوگوں کو اللہ کے قوانین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے تو وہ بھی حجتیں نکالتے ہیں۔ جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ سود حرام ہے،
ربا حرام ہے، کسی بھی شکل میں ربا حرام ہے۔ اور پھر اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ ہر وہ قرض جو زیادت کو کھینچے یا ہر وہ معاملہ جس میں زیادت کی شرط لگائی جائے وہ ربا ہے۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے پاک نبی کو ایک خاص حکم دیا، بلا تمنن تستکثر، کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حرام ہے، آپ کبھی ایسا نہ کیجئے گا کہ کسی آدمی کو ہدیہ دیں اور یہ تمنا کریں کہ مجھے وہ زیادہ ہدیہ دے۔ یعنی آدمی ہوتا ہے نا جی، کبھی ہدیہ لے جاتے ہیں بڑے آدمیوں کے پاس، کوئی چیز بنا کے لے جاتے ہیں، کوئی خوبصورت چیز بنا کے لے جاتے ہیں کہ بھئی میں نے اس پہ 1000 ریال خرچ کیا ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اگر اس سے خوش ہو گیا تو مجھے 5000 دے دے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو منع فرما دیا کہ آپ کے لیے تو یہ حرام ہے کہ آپ کسی کو کوئی احسان کریں اور یہ تمنا کریں کہ وہ مجھے زیادہ دیں، یہ آپ کی شان کے لائق ہی نہیں، حالانکہ یہاں کوئی ربا بھی نہیں، لیکن ایک زیادتی بنتی ہے کہ دینے والے کی نیت یہ ہے کہ ہدیے کے بعد مجھے زیادہ ملے۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک کے لیے تو یہ حرام کر دیا، لیکن اور امت کے لیے بھی یہ فرما دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے گناہ تو تمہیں نہیں ہوگا لیکن ثواب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم اللہ کے لیے دو گے اسی پہ اجر و ثواب ملے گا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم لوگوں کو دے رہے ہو ہدیہ اس لیے کہ وہ ہمیں زیادہ ہدیہ دیں، چلو اس میں تم پر گناہ تو نہیں آئے گا لیکن فائدہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی اجر اور ثواب اور مثوبت بھی نہیں ہوگی جو ہدیے پر تمہیں ملنی تھی، کیونکہ تمہاری نیت زیادہ لینے کی ہے۔ تو اللہ نے وہاں اتنی بڑی باتیں واضح فرما دی، اور پھر حضور نے واضح فرما دیا کہ آکلھا آخذھا کاتبھا شاہدھا، کہ لکھنے والا، سود لینے والا، دینے والا، سود کے معاملے کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر اتنی بڑی بات ہے کہ ائمہ کرام نے جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں وہ تو اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ اگر کوئی بلڈنگ جس میں سودی کاروبار ہوتا اس کے سائے کے نیچے بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں اللہ کے عذاب کا ہم شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر آج کہا جائے کہ سود حرام ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن جناب سود کے بغیر آخر معاملات کیسے چلیں گے؟ آخر جناب پھر یہ ہماری انڈسٹریاں، اور پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری ترقی رک جائے گی۔ تو کیا اسلام یعنی اتنا جامد مذہب ہے، ایسا یعنی پابند کر دینے والا مذہب ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا ہی نہیں کہ مسلمان ترقی کرے؟ اور ترقی تو تب ہو سکتی ہے کہ جب ہم باہر کے ملکوں سے معاملات کریں گے اور ان سے سود لیں گے اور سود پہ قرضے لیں گے اور ہم اپنے ملک میں کام کریں گے تو پھر ہماری ترقی ہوگی۔ حالانکہ اتنی عقل کے اندر کو بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک آدمی مثلا فیکٹری لگاتا ہے لون پہ قرض لے کر، ایک آدمی نے مثلا ایک مثال کے طور پر ایک معمولی سی کاٹن کی فیکٹری لگا دی، اس نے خرچ کیا اس پہ مثال کے طور پہ 50 لاکھ، لیکن 50 لاکھ قرضہ لے کے لگایا۔ اب چونکہ وہ انڈسٹریل ٹائپ قرضے ہوتے ہیں ان پہ ذرا سود کم ہوتا ہے، چلو 6% پہ مل گیا، 5% پہ مل گیا، 7% پہ مل گیا، کارخانہ لگ گیا، قرضہ منظور ہو گیا۔ اب جس دن سے قرضہ منظور ہوا ہے سود تو شروع ہو گیا نا جی، جب ہم نے اس کا پارٹ لیا، جتنا جز لیتے گئے سود شروع ہوتا گیا۔ کارخانہ بناتے بناتے ہمیں 5 سال لگ گئے، صرف بجلی کا کنیکشن نہ ملے تو فیکٹری کھڑی ہے۔ اگر گیس سے چلتی ہے، گیس کا کنیکشن نہ ملے تب کھڑی ہے، یا اس کا کوئی پارٹس ایسے تھے جو ہم نے باہر سے منگوانے تھے، وہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی اس ملک میں وہ آ نہیں رہے،
تو اب 5 سال کے بعد جب فیکٹری چلنے کی پوزیشن میں آئے گی تو ذرا آپ ضرب تقسیم کریں کہ وہ 50 لاکھ والا قرضہ کہاں پہنچا ہوا ہو. اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی کو اللہ نے مثلا ذاتی طور پہ توفیق دی ہے، پیسہ دیا ہے، اس نے 50 لاکھ اپنی جیب سے لگا کے فیکٹری بنا دی. اس کے پاس پیسے تھے، اس نے 50 لاکھ روپیہ لگا لیا. اس نے کہا جی ہم قرض شرط نہیں لیتے، ہمیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہم اپنا پیسہ لگا لیں. یا ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن اللہ نے عقل دی تھی، اس نے ایک کمیٹی بنا دی اور اعلان کر دیا کہ جی میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، جو آدمی حصہ رکھنا چاہے آئے بسم اللہ. اس نے 50 آدمیوں کو ملا کے 1 لاکھ کے 50 حصے رکھ دیے کہ بھی جب نفع ہوگا ان 50 پہ ہم تقسیم کر لیں گے، نقصان ہوگا تب بھی 50 پہ تقسیم کر لیں گے. تو ایک موٹی بات یعنی عقل کے اندھے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ جب تم اپنے پیسے سے لگاؤ گے اور بغیر سودی قرضے کے لگاؤ گے تو لازم بات ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر سودی قرضے میں لگاؤ گے تو ساری زندگی بس یہ سود دیتے رہو گے، لیتے رہو گے، دیتے رہو گے، لیتے رہو گے، نکلو گے کبھی نہیں. جب حساب کرو گے تو تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ آمدنی 2 کروڑ اور خرچ 2.25 کروڑ، قرضہ 25 لاکھ. سبق تمہیں یہی ملے گا سود سے. تو اللہ فرماتی ہے کہ جب تم میرے قانون کو مان لو تو میرا تو وعدہ ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں آسمان اور زمینوں کے خزانوں کو تمہارے لیے کھول دوں گا، تمہیں قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تم کیوں بھیک مانگتے پھرو گے؟ میں تو زمین کو حکم دوں گا کہ میرے بندوں کو خزانے دے دو. اب یہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ میرے خزانوں کو استعمال کر سکیں. جیسے بچہ بالغ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی اب بچہ جوان ہو گیا، باپ کی جائیداد دے دو. اور پھر ایک اصولی سی بات ہے کہ دنیا کا اگر کوئی ملک اپنے بنائے ہوئے انسانی قانون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو تم اللہ کے قانون کو کیوں چھوڑتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لاز ہیں، ہمارے قوانین ہیں، ہمارے ضابطے ہیں، ہم ان سے تو باہر نہیں نکل سکتے، ہم ان کے حدود میں رہ کر ہی آپ کی مدد کریں گے. وہ بندوں کا قانون نہیں توڑتے، تم خدا کے قانون کو توڑ رہے ہو اور اس میں ہیل و حجت نکالتے ہو. اگر حکم دیا جاتا ہے کہ جی زانی کو رجم کرو، کہتے ہیں جی رجم کی آیت قرآن میں تو ہے نہیں، قرآن پاک میں تو رجم کی کوئی آیت ہی نہیں. لہذا جن چیزوں کا یعنی قرآن پاک میں ذکر نہ ہو قصہ ختم. اللہ کے قرآن کو تم نے کوئی انسائکلوپیڈیا سمجھا ہوا ہے کہ اس میں ہر چیز کے انڈیکس دیے ہوئے ہوتے؟ اللہ کے قرآن تو ایک جامع معنی کتاب ہے، ایک دستور حیات ہے. اس نے تو ایک آرڈر کر دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا پیغمبر کہتا ہے وہ میرا حکم ہے. ختم ہو گئی بات. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم فرمائی تو پھر اس میں یعنی اگرچہ مگرچہ اور چونکہ چنانچہ کرنے کا کیا مطلب؟ جیسے قانون کا ماخذ کتاب اللہ ہے اسی طرح سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جناب ہم نے وہاں بھی ہیلے بہانے نکالے. جب چور کے ہاتھ کاٹنے کا قرآن میں حکم آیا تو ہم نے کہا یہ تو جی جنگلی بات ہے، جنگل کا قانون ہے. اور کسی نے کہا کہ نہیں نہیں جی ہاتھ نہیں انگلیاں کاٹو. کسی نے کہا کہ نہیں جناب ہاتھ تو یہاں تک بھی ہوتا ہے، ہاتھ یہاں تک بھی ہوتا ہے، ہاتھ یہاں تک بھی ہوتا ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنو اسرائیل نے کہا تھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، میرے ہمیں بتلائیں کہ گائے کیسی ہو، جیسے انہوں نے خدا کے قانون میں یعنی ہیل اور حجت اور بہانے تراشے تھے، کیا ہمارا وہی حال نہیں ہے؟ ہم اللہ کے قانون میں اسی طرح نہیں اپنا عقل لڑا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے اندر ہم بھی تو اپنے عقلی دلائل کے تابع آ کے کہ جی یہ بات بس ٹھیک ہے مسلمان مولوی کہتے ہیں لیکن جی عقل میں نہیں بیٹھتی. یعنی ہماری عقل اتنی بلند ہے کہ خدا کے قانون کی غلطیاں نکال لیتی ہے.
ہماری عقل اتنی ترقی پذیر ہو چکی ہے، ہماری عقل کی رسائی اتنی اعلیٰ ہو چکی ہے کہ جو خالق نے قانون بنایا تھا مخلوق کی عقل کو مطابق نہیں آ رہا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری عقل کا مالک کون ہے اور خالق کون ہے، وہ چاہے تو مجھے پاگل بھی کر دے، وہ چاہے تو میری عقل بھی چھین لے، تو پھر میں کس عقل سے فیصلے کروں گا؟ اس لیے قرآن نے یہ منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قست قلوبکم، پھر تمہارے دل پتھر کی طرح بن جائے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ پھر لاکھ اللہ کے قرآن سنتے رہو، محلے میں شبینے پڑھواتے رہو، ایک ایک رات میں ختم کرواتے رہو، زندہ تو زندہ مردوں کے لیے قبروں پہ بھی خیمے لگوا کے قرآن پڑھواتے رہو، لیکن عمل نہیں کرو گے۔ قرآن پڑھے جائیں گے تمہارے یہاں، ختم کیے جائیں گے بڑے بڑے ختم شریف، اور جناب کوئی مرے تب ختم شریف، شادی شریف ہو تو پھر قرآن شریف کے سائے کے نیچے دولہا دلہن کو گزارو، لیکن جب دولہا دلہن قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے تو وہ تو اوپر سے لعنت بھیج رہا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن پر قرآن لعنت کرے گا۔ جو قرآن کے نیچے جن کو گزار کے تم بھیج رہے اور انہوں نے صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی، تو اس سے بڑا کوئی مجرم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تو جو اگر دولہا دلہن نے صبح کی نماز چھوڑ دی تو نکاح ہی ختم ہو گیا، دونوں کافر ہو گئے، وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یعنی شام کو رخصتی ہوئی اور عشاء کی نماز نہ پڑھی تب کافر، فجر کی نہ پڑھی تب کافر، دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی پھر بھی کافر، پھر بھی نکاح نہ رہا۔ ایک کافر ایک مسلمان کا تو نکاح ہوتا نہیں۔ اس لیے یہ سارا قانون ہمارے سامنے جو رکھا گیا ہے، ورنہ بنو اسرائیل گزر گئے، اس کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر دیکھیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا وہ سچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، آپ نے فرمایا کہ میری امت تم بھی وہی حرکتیں کرو گے جو پہلی امتوں نے کی، اور فرمایا اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ قوم لوط میں لڑکوں کی بیماری تھی، آج امت محمد مصطفیٰ میں بیماری یہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ قوم لوط میں یہ عادت تھی کہ لڑکے جو تھے وہ عورتوں کی طرح لباس پہنتے تھے، عورتوں کی طرح بال بناتے تھے، عورتوں کی طرح نخرے سے اور لہر لہر کے لہک لہک کے چلتے تھے۔ آج یہ امت مصطفیٰ میں ہے کہ نہیں ہے؟ قوم لوط میں یہ عادت تھی کہ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور کوئی گزرتا تو سیٹیاں مارتے اس پہ۔ آج امت محمد مصطفیٰ میں ہمارے نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ان کے نزدیک یہ عادت تھی کہ کوئی آدمی گزرے تو پیالے بھرے ہوئے کنکریوں کے رکھے ہوتے تھے، وہ یوں کنکری پھینکتے تھے، اور جس کی کنکری اس پہ پڑ جائے بس وہ اسی کو پکڑ کے گھر لے جائے اور اس سے بدفعلی کرے کہ جی میری کنکری لگ گئی، تمہاری کنکری نہیں لگی، بس یہ میرے کرے میں آ گیا، آج اس کے ساتھ میں نے برائی کرنی۔ کیا امت محمد مصطفیٰ میں اب کی قلب کے اندر چابیوں کے تبادلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یعنی اللہ کے حرم میں بیٹھ کے بیان کرتے ہوئے شرم آتا ہے۔ ایک بہت بڑے آدمی کی بات ہے، اس کی بیگم صاحبہ کہیں کلب میں رات گزارتی رہی، تو یعنی میں نام تو لے نہیں سکتا کہ غیبت ہوتی ہے، نام لینے سے کسی کی نام لے کے بیان کیا جائے تو غیبت ہوتی ہے، نام نہ لیا جائے تو مقصد عبرت ہوتا ہے، کسی پہ ذاتی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو بیگم صاحب، اور باقاعدہ پھر یہ اخبار میں بھی آ گیا واقعہ، میں تو پھر بھی نام نہیں لیتا لیکن اخباروں میں بھی آ گیا واقعہ کہ جب وہ جناب صبح رات کلب میں گزار کے اسی نشے کی حالت میں گھر آئیں تو صبح ڈرائیور سے بھیجا کہ شلوار میری وہاں رہ گئی ہے، وہ تو لے آؤ۔ مسلمان کی بیوی تھی، آپ کا یہ نہ سوچیں کہ کسی ہندو کی بیوی تھی، کسی سکھ کی بیوی تھی۔ اور پھر اور آگے ماتم سنیں کہ وہ ڈرائیور صاحب جب وہاں پہنچے اور اس چوکیدار سے کانٹیکٹ کیا
تو اس نے کہا کہ بیگم صاحب سے رنگ پوچھو، یہاں تو کئی پڑی ہیں۔ یہ امت محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کی کہانی ہے۔ جو کلمہ پڑھتی ہے وہ حضور کی بیٹی ہے نا بھائی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے پاک نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری جانوں سے، تمہارے والدین سے بڑھ کر ہیں، اور ان کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں۔ تو جب حضور کی بیوی ہمارے لیے ماں ہے تو حضور تو باپ سے بھی اولا ہو گئے۔ تو جس آدمی نے بھی کلمہ پڑھا وہ روحانی طور پر تو حضور کا بیٹی بیٹی بن گئی۔ کلمہ پڑھنے والی حضور کی بیٹی کا یہ عالم ہو، یعنی آپ دیکھتے ہیں اسی طرح زنا دیکھ لیں، اسی طرح پہلی امتوں میں یہ ہوا کہ یعنی ستیلی ماں سے زنا ہوا، آج اس دور میں حقیقی ماؤں سے زنا ہو رہے ہیں، حقیقی بہنوں سے زنا ہوئے ہیں، حقیقی بیٹیوں سے زنا ہوئے، اور لوگ پکڑے گئے اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ اور اس میں داڑھی والے بے داڑھی والے بس اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کسی شریف آدمی نے چٹ لکھا، اس نے کہا جی آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں کچھ آدمی ہیں ایک دو، وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ کا درس بھی باقاعدگی سے سنتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں رات کو ننگی فلمیں بھی چلتی ہیں اور عورتوں سے بھی پیشہ کرواتے ہیں۔ نا کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے کعبے کا بھی اتنا حیا نہیں، حرم مکہ کا بھی اتنا حیا نہیں، حرم مدینہ کا بھی اتنا حیا نہیں، حضور کے روضے کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے سگریٹ پیتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے؟ کان سے کہیں آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں نہیں ڈالی ہوئی دیکھی آپ نے؟ اسی مطاف کے اندر سگریٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے کبھی زندگی میں؟ اسی حجر اسود پر عورت بوسہ دے رہی ہے اور مرد اس کو چھیڑ رہا ہے، پکڑا گیا اور اس کے کپڑوں پہ باقاعدہ مادہ منویہ پایا گیا اور کعبے میں۔ کیا خیال ہے؟ اس کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں؟ وہی مسلمان او جی اسلام کا پوچھتے ہیں جی فلانے مسئلے میں جی اسلام کا کیا حکم ہے؟ بھئی اسلام ہے ہمارے پاس۔ اسلام جب ہوگا تو مسئلہ بھی پوچھا جائے، اور پوچھنے والے بھی تب پوچھیں جب ہمارے اندر کوئی اسلام کا احترام ہو، جب اللہ کے گھر کا احترام۔ کتنے ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں کھڑے ہیں، آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتے، مکے میں رہتے ہوئے اور مدینے پاک میں رہتے ہوئے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ملتزم پر بھی چہرے رگڑ رہے ہیں، اور بارش ہو جائے تو پرنالے کے پانی کے نیچے مر جاتے ہیں، لیکن وہی پانی ان کے چہروں پہ گر رہا ہے، چہرہ کعبے سے لگا رہے ہیں اور داڑھی بھی مڈا رہے ہیں۔ ان کو کوئی ذرا برابر احساس ہوا ہے کہ بھئی میں سنت مصطفیٰ میں چٹ کر کے پھر کعبے کی دیواروں کو بھی گواہ بنا رہا ہوں؟ کم از کم میں کچھ تو ادب کروں، کچھ تو شرم کروں، کچھ تو ڈروں، میں کچھ تو دور کھڑا ہو جاؤں کہ اللہ میاں میں کہاں اس کعبے لوں کہ تیرے کعبے کو چہرہ لگاؤں؟ میں نے تو تیرے اس نبی کی سنت کو ختم کیا ہوا ہے۔ کچھ تو ادب ہوتا ہے نا جی، کچھ تو ڈر ہوتا ہے دل میں، لیکن ہے کوئی ڈر نہیں، مست ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے عمرہ کرنے آتے ہیں لیکن عمرے کا پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حرم شریف میں آتے ہیں احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ ناف کے اوپر باندھنا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کتنے بندے ہیں جو آپ کو صفا مروہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن پتہ نہیں کہ صفا کیا ہے اور مروہ کیا ہے۔ کتنے لوگ میں نے طواف میں دیکھے اور پرانے مکے میں رہنے والے، نئے بھی نہیں، پرانے مکے میں رہنے والے، اور ماشاءاللہ میں نے تقریباً انہیں روزانہ طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن کوئی دوست آ جائے السلام علیکم اس کو ملتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا طواف ہے کہ تم نے سینہ بھی پھیر دیا، رخ بھی پھیر دیا اور اس کو ملنے کے لیے الٹ ہو گئے، کعبہ ادھر ہے تم ادھر منہ کر کے میں السلام علیکم۔ اچھا پھر بھی مسئلے کا پتہ نہیں کہ جہاں میں نے چھوڑا ایک قدم پیچھے سے شروع کروں تاکہ میرا وہ چکر تو کسی طرح پورا ہو جائے، نہیں پھر بھی چلے جا رہے۔
بھئی طواف نماز کے حکم میں ہے، صرف طواف میں بولنے کی اجازت ہے، اور بولنا بھی کیا، یعنی کوئی شریعت کا مسئلہ ہو، کوئی دین کی بات ہو، کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا چاہے، یہ تھوڑا ہے کہ تم طواف میں ہاتھ ڈالو اور گپے ہانکتے رہو۔ بولنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے پہلے نماز میں بولنے کی اجازت تھی، لوگ نماز میں بھی سلام کا جواب دیتے تھے، آپ نے کہا السلام علیکم، وہ نماز میں کہہ دیتے تھے وعلیکم السلام۔ کسی نے کہہ دیا ابھی جماعت ہو گئی، وہ کہہ دیتے تھے نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ بس اب نماز میں بولنا منع ہے، لیکن طواف میں بولنا جائز ہے۔ لیکن کون سا بولنا؟ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کہاں گئے تھے؟ یار میں تو بڑی مدت تو تیری انتظار کر رہے سی۔ یہ کہاں کا لکھا ہوا ہے؟ اچھا تم مجھے کل نظر نہیں آئے، اچھا تم کہاں چلے گئے؟ تم تو بڑے الو ہو گئے، تم تو الو کے پٹھے ہو طواف میں۔ یہ کون سا طواف ہے مجھے سمجھائیں؟ یہ طواف ہے، یہ اللہ کے حرم کی حاضری ہے۔ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بدعات پھیلا رہے ہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شرک کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم فارغ ہو گئے، ذرا باہر چلتے ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی آدمی آگے مثلا اعلان کرے کہ جی میری چیز گم ہو گئی ہے، کسی کو پتا ہے، تو آپ نے فرمایا فوراً دعا کرو کہ لا رد اللہ علیک، اللہ کرے وہ تیری چیز نہ ملے۔ کہ یہ مسجدیں اسی لیے ہے کہ تم نے اس کو اعلان کا اڈا بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے اعلان کرنے کے لیے جگہ رہ گئی ہے، اور کوئی اعلان کا ذریعہ نہیں ہے، اور تمہارے پاس کوئی ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی سورس نہیں ہے، صرف مسجدیں اسی لیے بنائی گئی۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے سپیکر پہ اعلان ہو رہے ہیں، او جی جوتا گم ہو گیا ہے، بڑے آدمی کا ہو تو مولوی 3 دفعہ اعلان کرتا ہے، غریب کا ہو کہتا چلو یار دفعہ ہو جاؤ اور لے لینا کہ آپ جوتے کے لیے مر رہے ہو۔ مولوی تو عجیب ہے نا جی، ہماری برادری بھی تو ماشاءاللہ دیکھ کے کام کرتی ہے نا، جہاں سے ہدیہ ملنے کی توقع ہو 3 آئیے حضرت ابھی سپیکر کھولتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں، بس یہ رونے کی بات ہے، کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جب مولوی اور پیر ختم ہو جائے تو سمجھو انجن ہی ختم ہو گیا، تو ڈبے کہاں پٹڑی پہ چلیں گے؟ یہ 2 قومیں جب برباد ہو گئیں تو سمجھ لو بس پورا معاشرہ ختم ہو گیا۔ اب ما سوا انا للہ پڑھنے کے اور کچھ نہیں۔ جیسے کہ حالی نے کہا تھا نا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اور اب صرف بات وہی ہے، اس لیے قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ایسے جیسے پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ چونکہ پتھروں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی نہریں بہتی ہیں، کوئی پانی بہتا ہے رستا ہے، کوئی گر جاتی ہیں، لیکن تم پہ میرا قرآن بھی اثر نہیں کرتا، تم پر اللہ کے نبی کا فرمان بھی اثر نہیں کرتا، تخویف بھی اثر نہیں کرتی، انذار بھی اثر نہیں کرتا، ترہیب بھی اثر نہیں کرتی، تمہارے دل تو کسی شکل میں پگھلنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ لیکن فرمایا خبردار وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، خبردار یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو پتا نہیں، یا اللہ غافل ہے، نعوذ باللہ، وہ غفلت سے پاک، وہ نسیان سے پاک، وہ بھولنے سے پاک۔ اللہ نے فرمایا تم تو دنیا میں منہمک ہو کے غفلت میں پڑ گئے ہو، لیکن اللہ غفلت سے پاک ہے، جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، کیا مانا پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اب اسی پہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ نے جو فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بعض علماء نے فرمایا یعنی یہ مثال ہے، بطور مجاز ہے، جیسے مجازی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم تو یار کوئی انسان نہیں پتھر ہو، یا مجازی طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار تم عجیب طالب ہو، میں اتنا مغز مار رہا ہوں 4 دن سے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات، انسانوں کے گدھے ہو۔
تو نے کہا یعنی یہ نہیں کہ ویسے انسان کیسے پتھر بن سکتا ہے، تو نے کہا ایک مثال ہے، لیکن راجے قول یہ ہے، یاد رکھو کہ حقیقتاً اللہ نے جو مثال دی مجاز نہیں، حقیقت ہے، حقیقتاً پتھروں میں اللہ نے شعور بھی رکھا ہے، ادراک بھی رکھا ہے۔ اس کی مفسر نے مثالیں دی کہ اگر پتھروں میں ادراک اور شعور نہ ہوتا تو اللہ یہ کیوں فرماتے کہ ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے مکے کی ایک گلی میں فرمایا اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ تو اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گزرنے والے کون ہیں، پتھر کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرے سامنے کون گزر رہا ہے، پھر سلام پڑھنے کا کیا معنی؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ایک روایت ہے کہ حضور جس جگہ کبھی کبھی گزرتے پتھر سے درخت سے سب سلام پڑھتے حضور پہ۔ اور اسی طرح اس استوانے کا بولنا، تو اب راجے قول جو تھا وہ تو وہی تھا جو آپ پہلے پڑھ چکے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قرطبی، بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں او کا لفظ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو انہوں نے کہا بعض علماء کہتی ہیں کہ یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی ایسا یا ایسا، تم پتھر کی طرح سخت ہو یا اس سے بھی، جیسے کہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جالس الحسن ابن سیرین، بھئی تم چاہو تو حضرت حسن کے پاس بیٹھ کے سبق حاصل کرو یا ابن سیرین کے پاس بیٹھ کے فائدہ حاصل کرو، یعنی تمہاری یہ او تخییر کے لیے ہو گیا کہ تمہاری مرضی ہے ان سے پڑھو یا ان سے پڑھو، یعنی یا یوں ہے تمہارے دل یا یوں ہے۔ تو بعض نے فرمایا او جو ہے تخییر کے لیے ہے، بعض علماء نے یہ قول بھی نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح رازی نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا، لیکن ایک قول اس نے اور بھی بڑھا دیا، اس نے کہا کبھی کبھی او کا استعمال ہوتا ہے لیکن ابہام کے لیے، اور ابہام بھی بنسبت مخاطب کے، ورنہ اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں نا، باعتبار مخاطب کی، جیسے محاورات عرب میں کہتی ہیں اکلت الخبز او اکلت الخبز او التمر، پتہ نہیں میں روٹی کھائی ہے یا کھجور، حالانکہ اس کو پتہ تو ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھایا ہے، روٹی کھائی تھی یا کھجور کھائی تھی، لیکن کہنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے، تو اس لیے کبھی او ابہام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ انہا بمعنی قول القائل، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اس طرح استعمال ہوا ہے کل حلوًا او حامدًا، یعنی چاہو تو تم میٹھا کھاؤ یا کھٹا، یعنی لا یخرج عن واحد منہما، ان دو سے باہر نہ جاؤ، یا بھئی میٹھا کھا لو یا کھٹا کھا لو، کچھ تو کھاؤ نا ان دو میں سے۔ تو معنی یہ ہے کہ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل یا تو پتھر کی طرح سخت ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ ہیں، یعنی ان دو قسموں سے باہر نہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی او جو ہے تخییر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی او جو ہے بنسبت ابہام المخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں سے باہر نہ نکلو، یا تو یہ لے لو یا یہ لے لو، کیا مانا یا تو یوں ہے یا یوں ہے، ان دو میں سے تمہاری حالت جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اور اللہ نے مثال بھی پتھر کے دی اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر تانبے کی یا لوہے کی یا اور کسی دھات کی مثال دی جاتی کہ بھئی تمہارے دل تو ایسے سخت ہیں جیسے لوہا بھی تو سخت ہوتا ہے، تانبا بھی تو سخت ہوتا ہے، پیتل بھی تو سخت ہوتا ہے، اور بلکہ تانبا لوہا تو ایسی بلا ہے جو پتھر کو بھی توڑ ڈالتے ہیں، پتھر پر بھی اگر آپ لوہے کا سندان مارتے رہے تو اس کو توڑ ڈالے گا، تو پتھر تو اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ جیسے کہ بعض کتابوں میں آتا ہے نا کہ ملائکہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو پتھر تو بڑی سخت چیز ہے، اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ فرمایا ہاں لوہا تو اس کو بھی توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ میاں لوہے سے بھی کوئی سخت چیز؟ انہوں نے کہا بالکل آگ اس کو بھی پگھلا دیتی۔ انہوں نے کہا اللہ میاں پھر آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ انہوں نے کہا پانی آگ کو بھی بجھا دیتا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں پھر پانی سے بھی آپ نے کوئی سخت چیز بنا؟ انہوں نے کہا ہوا پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ میاں پھر ہوا سے بھی کوئی سخت چیز؟ کا میرا امر، میں جب جو چاہوں کہہ دوں، جو حکم دے دوں، پھر ہوا نہ چل سکتی ہے نہ ہل سکتی ہے، وہ اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بس جب ایسی چیزیں ایک سے ایک اللہ نے پیدا فرما دی ہیں تو اب ان کو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مثال دی جا رہی تھی سختی میں، اور
اگر تانبے یا لوہے سے مثال دی جائے وہ تو آگ پہ پگھل تو جاتا ہے، لیکن تمہارے دل تو ایسے ہیں کہ قرآن کا خوف سننے کے بعد بھی نہیں پگھلتے، جہنم کی آگ سے بھی نہیں پگھلتے، قبر کے عذاب سے بھی نہیں پگھلتے، ایک کان سے سنتے ہو اور دوسرے کان سے پھینک کے چلے جاتے ہو۔ جتنی دیر سن لیا کھڑے رہے اور چلے گئے تو چلے گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی قرآن سنا ہی نہیں تھا، کبھی ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مثال ایسے عطا فرما دی کہ ایک ایسی چیز سے کہ جس کا حل کوئی نہ ہو۔ اب مفسر فرماتے اختلف علماء العربیۃ فی معنی قولہ تعالی فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ بعد الاجماع الى استحاض کون علی الشق وقال بعضهم اوحاؤنا بمعنى الباب تقدیر فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ كقوله تبارك وتعالى فلا تطع منهم آثما او كفورا عذرا او نذرا۔ اب ایک اور مسئلے کی طرف مفسر نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں آ گیا نا او، تو او کا استعمال جو ہے اکثر تو ہوتا ہے شک کے لیے، اصل جو ہوتا ہے شک کے لیے، کہ جیسے ہم کہنے کہ جی میں نے یہ دیکھا ہے یا یہ دیکھا ہے، یعنی شک ہے۔ اور اللہ کو تو شک ہوتا ہی نہیں، اللہ کے تو ہر چیز علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ذرہ ذرہ علم میں ہے۔ یعنی اگر کسی کا دل پتھر کے برابر سخت ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، اگر پتھر سے زیادہ سخت ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اگر دل نرم ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، اگر دل سیاہ ہو چکا ہے تو بھی اللہ کے علم میں ہے، اور دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں تو بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو پھر یہاں او کا لفظ کیوں آیا؟ جہاں ہے نا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو بعض مفسرین نے جواب یہ بھی دیا ہے کہ کبھی کبھی او اپنے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ واو کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اے میرے پاک نبی ہرگز نہ اطاعت کریں ان گناہ گاروں کی یا نہ شکروں کی، یعنی نہ ان کی نہ ان کی۔ یہ تو نہیں تھا کہ بھئی گناہ گار کی اطاعت نہ کرو لیکن جو کافر ہے اس کی کرو، مانا یہ نہ اس کی کرو نہ اس کی کرو۔ عذرا او نذرا، یعنی و نذرا، تو او بمانے وا آ گیا۔ تو یہاں بھی بعض علماء نے فرمایا کہ او جو ہے وا کے معنی ہے، وَإِنَّ مِنَ فرمایا کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یعنی یہ سخت ہیں پتھر کی طرح یا پتھر سے سخت۔ او بے معنی واو، تو او جو ہے بانے وا ہے، کیونکہ اللہ کو تو کسی چیز میں شک ہو نہیں سکتا، شک تو بندوں کو ہو سکتا ہے جن کا علم محدود ہو، ہمیں کیا پتا کہ اس کے دل کا کیا حال ہے، لیکن اللہ کو تو سارا پتا ہے۔ اصل بات یہ بھی ایک جواب ہے، لیکن راجح جواب جو علماء نے اور مفسرین نے اور سلف صالحین نے دیا ہے، یاد رکھو وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جب بھی خطاب فرمایا ہے نا بندوں کو، تو ان کے عقل کے مطابق بات کی ہے، یعنی ان کے معاملات، ان کے حالات، جیسے تمہیں شک ہوتا ہے، یعنی ایک بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سخت ہے، پتھر کی طرح ہے یا پتھر سے، تو مخاطب ان کے خطاب، ان کے عادات کے مطابق کیا جاتا ہے، ان کے احوال کے مطابق کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہوتی ہے، اللہ کے آگے تو کوئی چھپی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ بھی ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، لیکن انہوں نے اختبار و امتحان کا معاملہ کیوں رکھا کہ تاکہ ہم لوگوں پر ظاہر ہو جائے، جیسے ہمیں امتحان سے پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سچا دوست ہے یا جھوٹا دوست ہے، یہ ہمارا وفادار ہے یا غدار ہے، تو اللہ بندوں کے آلات، بندوں کے عقول، بندوں کے معاملات، ان کے عادات کے مطابق خطاب فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کے ہر چیز علم میں ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو قساوت سے، غفلت سے، شقاوت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، اپنی اتباع اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص مکہ معظمہ میں اس کی شادی ہوئی ہے، یعنی نکاح ہوا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی،
اور وہ شادی جو ہے مثلا لڑکی مکے میں ہے اور لڑکا جو ہے وہ طائف میں رہتا ہے، تو ہفتے میں 2-3 دفعہ وہ آتا ہے ملنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو بہرحال کہ ایک ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی کہ منگنی ہو جاتی ہے زبانی کلامی، اور پھر لڑکا لڑکی ملتے رہتے ہیں اور علیحدہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیر کرتے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہ کافروں کی عادات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک یہ ہے کہ شرعاً نکاح ہو گیا، باقاعدہ خطبہ ہو گیا، گواہوں کے سامنے ایجاب قبول ہو گیا، اب رخصتی ہو نہ ہو اس کی بیوی ہے، چاہے وہ ملیں چاہے علیحدہ رہیں، چاہے میاں بیوی مل بھی لیں کیونکہ وہ اس کی نکاح کے بعد اس کی بیوی ہے، چاہے رخصتی ہو، یہ تو رواج ہے نا رخصتی، ورنہ اس کا پھر شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مسئلہ یہ رہا احرام کا، تو اگر ایک آدمی کو بار بار آنا جانا پڑتا ہو تو وہ نہ باندھے احرام، کوئی حرج نہیں، سب کے نزدیک گنجائش ہے۔ جیسے ایک ڈرائیور روزانہ ٹیکسی چلاتا ہے، اب روز بیچارہ عمرہ کہاں کرے گا؟ ایک آدمی بس چلاتا ہے، روز جاتا ہے، ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے وہاں کمپنی میں، روزانہ صبح جاتا ہے شام کو واپس آ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو سب کے نزدیک گنجائش ہے کہ بھئی اس کی نیت تو عمرہ ہوتی نہیں، اس کا تو معاملہ اپنا کاروبار کا ہے، تو اس لیے اگر وہ احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں اس کے باپ کی قبر ہے تو السلام علیکم یا ابی بھی کہہ سکتا ہے۔ ویسے اصولاً السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل۔ لیکن اسی طرح حضرت شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعض روایات مبارک میں یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی جائے تو اپنا نام لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو باخبر کر دیتے ہیں، تو اس لیے بہرحال اگر ایسا کہے تو کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی کا جو پتھر ہے وہ بھی جنت کا ہے، جیسے حجر اسود کا پتھر جو ہے جنت کا ہے، اس لیے وہاں بھی ہاتھ لگانا جو ہے سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، ہاں بالکل، آپ نفلی عبادت جو بھی کریں اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے فلاں شخص کو عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ثواب نہ پہنچتا تو پھر جنازے میں دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب ہم مرنے کے بعد ہی تو دعا کر رہے ہیں نا، اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو آخر ہماری دعا سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مردہ دفن کر لو اپنے قبر کے اندر تو اس کے لیے فاسألوا لہ التثبیت، دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ اور اسی طرح آیا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ کوئی آدمی اپنا اچھا لڑکا چھوڑ گیا جو مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ثواب اور مغفرت پہنچتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ دعا مانگیں گے اللہ ضرور پہنچا دیں گے۔ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت مجھے رجم میں نہیں ملی، تو رجم میں آپ کو قرآن کی آیت نہیں ملی، حالانکہ قرآن کی آیت موجود ہے لیکن منسوخ التلاوت ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ اور پھر قرآن نے بہت سارے ایسے مسائل بھی ہیں جو سابقہ احکام کو باقی رکھا گیا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اسلام لائے تو نکاح جن کے پہلے ہو چکے تھے حضور نے کوئی دوبارہ تو نکاح نہیں کروائے نا، جو مرد بھی مسلمان ہو گئی عورت بھی مسلمان ہو گئی تو وہی نکاح قائم رہا۔ حضور کا اپنا نکاح مبارک جو بی بی خدیجہ سے ہوا تھا وہ بھی نبوت سے پہلے ہوا تھا، تو اس لیے بعض احکام ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی آیت الرجم کا تورات میں پایا جانا یہ دلیل تھی کہ یہ رجم جو قرآن میں حکم ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے چونکہ تورات میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے تو یہودیوں نے انکار کیا تھا کہ تورات میں آیت رجم نہیں ہے، اور عبداللہ ابن السلام نے حضور کو عرض کیا کہ حضور آپ ان کو بلائیں کہ تورات لے آئیں، تورات میں آیت الرجم موجود ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اب ان کو پوچھنا کہ تورات میں آیت الرجم ہے، تو حضور کے پاس رجم کا حکم تھا تو پوچھ رہے تھے کہ تمہاری تورات میں بھی یہ حکم یہی ہے جو حکم میری شریعت کے اندر ہے، اور وہ انکار کر رہے تھے کہ نہیں ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ تو جب وہ کتاب لائی گئی تو انہوں نے کتاب پہ یوں ہاتھ رکھ لیا، کتاب جس آیت پہ وہ جس صفحے پہ تھی نا آیت رجم، تو اس صفحے پر ایسے ہاتھ رکھ کے کہا حضور یہ دیکھیں جی یہاں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ایک شیعہ مولوی تھا وہ بھی ایسے حوالے دیتا ایسے کر رہے ہو، یہ دیکھو بخاری شریف میں اور یوں کر۔ اب لوگوں نے کیا اتنی دیر میں آپ نے دیکھ لیا میں نے کیا دکھایا آپ کو؟
وہ بھی ایسے کرتا تھا، بدبخت مر گیا میرے خیال میں. تو جب بھی یہ مناظرہ ہوتا نا جیتے ایسے جلدی جلدی ایسے کتاب کھولتا، یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا، سنی میں لکھا، یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا، امام بخاری میں لکھا. بھائی پتہ نہیں، اچھا پتہ نہیں اوپر کے جلد پہ بخاری لکھا، اندر بخاری ہے بھی کہ نہیں. آخر پھر ہم نے اس کا علاج کیا کہ جب وہ حوالہ دیتا ہم کتاب پکڑ لیتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ بخاری شریف ہے، ہم کہا پکڑو پکڑو، بس آگے بخاری ہوتی نہیں تھی. بخاری شریف ہو تو اب پھر وہ تنگ آ گیا. پھر اس بدبخت نے دوسرا ہمارا علاج شروع کیا. وہ یہ کرتا کہ جناب جب مناظرہ ہوتا تو وہ کتاب ہماری کو اٹھا لیتا، ترمذی شریف، بخاری شریف، حدیث کی کتاب، اور ایسے ایسے حوالہ دکھا کے پھر پھینک دیتا. مقصد تھا کہ اہل سنت کی کتابوں کی توہین کریں. ہم نے کہا یہ باتوں سے تو سمجھے گا نہیں. ہم نے بھی 2-4 دفعہ کہا بھی اس کی کافی کلینی سب اٹھا کے پھینکو اور میز سے بھی نیچے جا پڑے. اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا. اس نے کہا بھی اب یہ بھی تو اسی طرح کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے بھی غلطی کی، اصولاً ہم نے بھی غلطی کی. اس کتابوں میں بھی تو بعض آیتیں قرآن کی ہوتی ہیں نا. اپنی غلطی بھی آدمی کو ماننی چاہیے، لیکن اس بدبخت کو سمجھانے کا علاج ہی کوئی نہیں تھا. تو اب حضور کے سامنے یہودی بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ رکھے ہو، اللہ کے نبی کے سامنے بھی اللہ جبریل بھیج کے حضور کو نہیں بتا دیں گے بدبخت تم کیا کر رہے ہو. تو عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور اس سے کہو ہاتھ اٹھائے. تو اس نے جب ہاتھ اٹھایا تو آج تو رجمیت اللہ لا، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے چمک رہی تھی جیسے تارے چمکتے ہیں. تو لہذا رجم کا حکم حضور کے پاس بھی موجود تھا اور تورات میں بھی اس کی تائید تھی. یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے کہ بعض آیات منسوخ تلاوت ہوتی ہے لیکن باقی الحکم ہوتی ہیں، بعض آیتیں جو ہیں منسوخ الحکم ہوتی ہیں لیکن باقی تلاوت ہوتی ہیں. اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. اسی لیے تو حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ ما وجدنا آیت الرجم فی کتاب اللہ، کہ ہم نے تو جی رجم کی آیت قرآن میں نہیں دیکھی. تو فرمایا اگر عمر زندہ ہوگا تو کوڑے سے سمجھا دے گا کہ آیت رجم جو ہے وہ موجود ہے، کہ قرآن میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لیکن آج عمر جو نہیں ہے تو جو مرضی ہے کہو، تمہاری مرضی. معلوم یہ کرنا ہے کہ جان کے صدقے کی بکری نقص والی ہو. پتہ نہیں جان کا صدقے سے مراد آپ کی کیا ہے، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا. بہرحال اگر مطلق خیرات کرو تو پھر بکری اندھی ہو کانی ہو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جیسی خیرات کرو گے ثواب بھی اسی طرح اندھا کانا ہی انشاءاللہ ملے گا. ہاں دیکھو بھی تم جو اللہ میاں کے لیے صدقہ کر رہے ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ بھئی کانی ملے تاکہ اندھی بکری شکری ملے، اور اگر تم نے جناب کوئی بکری کسی افسر کو دینی ہو ہدیے کے طور پہ، ہدیہ ہی ہوتا ہے نا، رشوت تو آج کل ہوتی نہیں، تو وہ خوبصورت سے خوبصورت اعلیٰ نسل کی ڈھونڈو گے. بہرحال جو بھی کرو، لیکن قربانی وغیرہ میں اگر کانی ہو عیب دار ہو تو قربانی جائز نہیں ہوتی. صدقہ خیرات تو جیسا دو گے ہو جائے گا، لیکن اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز دو چاہے تھوڑی ہو محبوب چیز دو. اگر نہیں ہے تو جو ہے پھر چاہے ایک کھجور کا دانہ بھی ہو تو خیرات کر سکتے ہو. ایک آدمی کے پاس ہے ہی نہیں، وہی بکری ہے ہی، اس کے پاس اندھی تو کیا کرے. میں نے پڑھا اور سنا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. ہاں تو لہذا تم کیا بن گئے؟ وہ مانا یہ ہوتا ہے بے وقوف آدمی کو اللہ ہدایت دے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ ہم بندے ہیں، انسان ہیں، مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تو جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے پھر وہ تو برحق ہے نا. یہ معنی ہوتا ہے کہ وفی انفسکم، جب تم اپنے نفس میں غور کرو گے کہ دیکھو ایک گندے پانی سے اللہ نے کیسا انسان بنا دیا، ایک گندا حقیر پانی ہے اور ایک گندی جگہ پہ جا کے گندی چیز سے نکل کے محفوظ رہا اور کیسے کیسے انسان نکلا ہے. تو پھر آدمی اللہ کو پہچان لیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ تم خود خدا بن جاؤ، کہیں تمہارے اندر بھی حلول ہو جائے. صرف سنا ہے، پڑھا کہیں نہیں ہے. چلو شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے سنا ہے، پڑھا نہیں. پڑھتے تو مجھے اور خراب کرتے کہ جو خدا کے بس میں نہیں ہوتا وہ شیطان کے بس میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، ٹھیک پڑھا ہے تم نے. انا للہ و انا الیہ. تو شیطان کس کے بس میں ہے؟ اس کو کس نے نکال دیا جنت سے؟ تو جب وہ خود اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو امتحان ہے بندوں کا. ورنہ اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے کہا نکل جاؤ، نکل گیا. بعض حضرات نماز وغیرہ تو پڑھتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. ایک تو خود تبلیغ نہیں کرتے، دوسرا دین والوں کو برا کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت.
ایک آدمی دیکھو دین کا کام نہ کرو تو دین والوں کو برا بھی نہ کہو. اگر کوئی آدمی جیسے بھی کر، دیکھو جی آج تو ہم اس دور میں ہیں کہ جو آدمی اس دور میں دین کا کوئی کام کر رہا ہے نا اللہ کا ولی ہے. یعنی اگر مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، تبلیغ میں لگا ہوا ہے، دعوت میں لگا ہوا ہے، امر بالمعروف میں لگا ہوا ہے، وہ تراویح سنا رہا ہے، کسی بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہا ہے، کہیں درس دے رہا ہے، کہیں حدیث پڑھا رہا ہے، کہیں مدرسہ بنا، شکر کرو اللہ کا، یہ بہت بڑی خدمت ہے. کیونکہ اس دور میں تو کوئی خدا کا نام لینے والا ہے نہیں، پھر بھی وہ بیچارہ کسی نہ کسی حال میں لگا ہوا تو ہے اسی طرف. اس لیے اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اعتراض تو نہ کرو. میں رکوع کی حالت میں شامل ہوا پہلی نماز میں. اگر نماز میں امام رکوع میں ہے، تم دور سے ایسے کرتے کرتے آگے شامل ہو گئے، نماز نہیں ہوتی. پہلے تم کھڑے ہو، اللہ اکبر کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر، پھر رکوع میں جاؤ. پھر رکوع تمہیں مل گیا تو گویا تمہیں رکعت بھی مل گئی. اگر نہیں ملا تو جانے دو، کوئی بات نہیں، تم سمجھو ایک رکعت تمہاری چلی گئی. لیکن یہ جو ہے نا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام جو رکوع میں ہے تو وہ اسی دروازے سے وہیں شروع ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اکبر، پھر نماز نہیں ہوتی. یہ نماز نہیں ہوتی. حضرت علی کو خدا کہنے کے جرم میں اس زمانے میں کوئی 60-70 آدمی تھے، پتہ نہیں کتنے آدمی تھے. بہرحال انہوں نے کہا تھا حضرت علی کو کہ آپ خدا ہیں، تو حضرت علی نے پھر ان کو حکم سزا دی، قتل کی اور اس کو آگ میں جلوا دیا. ان کو کہا کہ میں بندہ ہوں، میں خدا نہیں. ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ایک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ فالج زدہ ہوگا، اس کا ایک حصہ مارا ہوا ہوگا، تاکہ تمام میدان حشر والے دیکھیں کہ بیویاں تو 2 تھیں لیکن یہ عدل نہیں کرتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس لیے یاد رکھو کہ بیویوں کی منڈی نہ لگاؤ، اگر کرنی ہے تو پھر عدل کرو. اسلام میں یہ کہیں حکم نہیں ہے کہ تم چارج کرو. پہلے بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم کر سکتے ہو. کیا مانا؟ یعنی کرنے کی اجازت ہے کہ پہلی بیوی بیمار ہو گئی، تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو تم بھی زنا تو نہ کرو، بابا دوسری شادی کر لو. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ تم نے دوسری شادی کی، وہ بھی اولاد کے قابل نہیں ہے، تو بھی کیا کرو بابا، تیسری کی بھی اجازت ہے، کر لو. تو یہ اجازت ہے، حکم نہیں کہ 2-2 3-3 4-4 کرتے رہو، اپنے حرم بھرتے رہو. اگر کی ہے تو پھر عدل کرو، وقت میں بھی، لباس میں بھی، کھانے میں، پینے میں، دینے میں. یعنی اگر کپڑا خریدو تو ایک ہی کپڑا خریدو، اس کے 2 حصے کرو. حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو کوئی آدمی مثال کے طور پر اگر مٹھائی بھی لے آتا تو آپ کہتے بابا گن لو یہ کتنے لڈو ہیں. وہ کہتے جی یہ 10 ہے. اچھا 5 اس بیوی کے گھر میں بھیجتے اور 5 اس بیوی کے گھر میں بھیجتے. یعنی مٹھائی میں بھی تقسیم ہوتی تھی. اور کھجور آتی، کہتے دانے گنو کتنی ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں. ایک حضرت کو بھی بڑا لطیفہ ہو گیا، ٹکر گیا تھا. ایک آدمی آیا، حضرت کو مٹھائی دی، حضرت نے گھر بھجوا دی. اور جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس نے حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیسے ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کا مرید بننے آیا ہوں، بیعت ہونی. انہوں نے کہا بھائی جو آدمی میرے پاس کوئی ہدیہ لے آئے میں اس کو بیعت نہیں کرتا. میری عادت ہے کہ بھائی کوئی آدمی کیونکہ ایک چیز لے کر آئے ہو پھر میں تمہیں اسی لالچ میں بیعت کروں، تو میں یاری عادت ہے میں بیعت نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا جی بیعت نہیں کرتا تو پھر میری مٹھائی واپس کرو. وہ بھی ٹکر گیا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا حضرت نے جناب آدمی گھر بھیجا، انہوں نے کہا جی مٹھائی تو کھا گئے بچے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ کتنی مٹھائی تھی، ہم تمہیں اتنی منگو. اس نے کہا جی نہیں میں تو اپنی لوں گا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اب وہ کھا گئے تو اپنی کہاں سے لیں؟ اس نے کہا جی میری بھی عادت ہے اگر آپ کی عادت ہے. انور میں میاں بیعت کرو، جان چھوڑو. بڑے لوگ ایسے لوگ بھی پہ ٹکر جاتے ہیں نا. ہمارے ساتھی تھے اور بزرگ بھی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. شیخ محمد الیاس فوت ہو گئے، ابھی چند سال ہوئے. بڑے اللہ والے آدمی تھے، روزانہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. اچھا میں نہیں مانتا تھا، میں اپنے دل میں، چونکہ ہم اصل میں مولوی کسی کو مانتا نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے. مولوی کو ایک مرض ہوتی ہے، کیڑا ہوتا ہے، مولوی ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے تبلیغی جماعت والوں کے پاس جاؤ نا، کہتے ہیں مولوی 7 چلے لگائے. وہ کہتے ہیں ان کے اندر جو خناس ہوتا ہے نا مرتا نہیں، اس وجہ سے ہم جاتے نہیں ہیں. 7 چلوں کا ٹائم ہو تو کوئی جائے. تو وہ کہتے ہیں اندر ہوتا ہے نا ایک خناس کے میں مولوی والی بات مرنے کے لیے بڑی وقت لگتی ہے. تو بہرحال میں نہیں مانتا تھا. ایک دفعہ ہم گئے
مینا میں ہم جاتے تھے جمعرات، ہم مولویوں کی تفریح تو یہی ہوتی ہے نا، جمعرات ہم چلے جاتے تھے، وہاں گاوے میں کھلی ہوا ہوتی ہے، میدان میں چائے وائے پی لی، وہیں کو روٹی شوٹی کھا لی، سو گئے اور صبح کو آ گئے۔ تو یہاں سے جب ہم بیٹھے موٹر میں تو قرآن شریف پڑھ رہے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ اچھا وہاں گئے تو قرآن پڑھ رہے تھے، اور جناب رات کو جب ہم سونے لگے 11 بجے کے قریب تو اس وقت تک تقریباً وہ بھی کوئی 20 یا 21 پارے پڑھ چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اب آپ سو جائیں، تو کہنے لگے نہیں، جب تک قرآن ختم نہ ہو، یہ تو میری عادت ہے، میں سو سکتا ہی نہیں، اللہ نے ایک ایسی عادت بنا دی ہے کہ جب تک قرآن پاک پورا نہیں ہوگا مجھے نیند آئے گی، میں تو اپنی منزل پوری کروں گا اور پھر سو جاؤں۔ تو ان کا بھی بڑا عجیب لطیف ہے، حضرت مدنی کی خدمت میں گئے کہ حضرت مجھے مرید کریں، بیعت کر لیں، تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ بھائی جا کے استخارہ کرو، استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر نظر آ جائے تو پھر آ جانا، اگر نہ ہو تو بس بات چھوڑ دو۔ اس نے کہا جی استخارہ تو وہ کرے نا جس کو شک ہو، مجھے تو آپ کے شیخ ہونے میں شک نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے تو استخارہ کرو۔ میں کیوں کروں استخارہ؟ مجھے تو بالکل یقین ہے کہ آپ عالم ہیں، محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، آپ کو شک ہے آپ کریں، ایسے بھی ٹکر جاتے ہیں۔ اب جیسے ہمیں ٹکر گیا نا، شیطان کا اختیار زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللهم صل على سيدنا الجميل اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين